یہ بات ہے 19 اگست 2013 جب ایمیزون کی سروسز صرف 40 منٹ کے لیے بند ہو گئیں، جس کی وجہ سے کمپنی کو $4.8 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور ایمیزون جو شروع میں ایک بک سٹور تھا، اس پر پہلی بکنے والی کتاب کا نام کیا تھا اور یہ کتاب کس نے خریدی تھی؟ اور جیف بیزوس تو کمپنی کا نام کڈابرا رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کو بدل کر ایمیزون کیوں رکھ لیا گیا؟ ناظرین، ہڈن ٹروتھ کے چینل میں خوش آمدید۔ 1995 میں جب جیف بیزوس نے وال اسٹریٹ کی ایگزیکٹو فنڈ کی نوکری چھوڑ کر اپنی کمپنی شروع کی تو یہ اس وقت صرف ایک کتابوں کی دکان تھی۔ اس نے یہ کام اپنے گھر کے گیراج سے شروع کیا، جس کا مقصد آن لائن کتابیں بیچنا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے کتابوں کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی بیچنا شروع کی۔ ناظرین، جب ایمیزون صرف ایک کتابوں کی دکان تھی تو اس پر پہلی بکنے والی کتاب کا نام فلوئڈ کانسیپٹس اینڈ کریٹو اینالوگیز تھا، اور یہ کتاب اس کے ایک اکیلے امپلائی شال کے فون کے قریبی دوست جوہن وین رائٹ نے خریدی تھی، اور یہ خریداری 3 اپریل 1995 میں کی گئی تھی۔ اس سے پہلے ان کی فروخت کردہ کتابوں کے سسٹم کے ذریعے ٹیسٹ کے طور پر چلائی جاتی تھی۔ بعد میں ایمیزون کی ایک عمارت کا نام وین رائٹ کے نام پر رکھا گیا تاکہ اس کی تاریخی خریداری کا احترام کیا جا سکے۔ بیزوس پہلے کمپنی کا نام کڈابرا رکھنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے ایک وکیل نے نشاندہی کی کہ یہ ڈاٹ کڈابر کی طرح بہت زیادہ لگ رہا ہے، جس کا مطلب ہے مرا ہوا انسان۔ اس کے بعد جزوی طور پر ایک نام ایمیزون پر منتخب کیا گیا، کیونکہ اس نے دنیا میں کتابوں کا سب سے بڑا دریا بننے کے لیے ایک مشہور ہدف کے طور پر کام کیا۔ اس کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ اس کا آغاز حرف اے سے ہوا اور اسے حروف تہجی کے سرچ انجنوں کے اوپری حصے کے قریب رکھا۔ ایمیزون کا لوگو اے سے زی تک پھیلا ہوا مسکراہٹ کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے نام کو اجاگر کرتا ہے، اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کمپنی دنیا میں کہیں بھی ہر کسی کو ہر چیز کی فراہمی کے لیے تیار ہے۔ بیزوس نے ایک بار بارنس اینڈ نوبل سٹورز کے ذریعے گاڑی چلانے کے لیے موبائل بل بورڈز کی خدمات حاصل کی، یہ سوال ظاہر کرتے ہوئے کہ کیا وہ کتاب نہیں مل سکی جو آپ چاہتے تھے ایمیزون کی ویب سائٹ کے ساتھ۔ بدلے میں بارنس اینڈ نوبل نے 1997 میں ایمیزون پر مقدمہ دائر کیا اور الزام لگایا کہ ان کا نعرہ ارتھس لارجسٹ بک سٹور ایک جھوٹا دعویٰ تھا۔ کیس عدالت سے باہر طے پا گیا، لیکن ایمیزون نے نعرہ استعمال کرنا جاری رکھا۔ اگرچہ بارنس اینڈ نوبل تمام 50 ریاستوں میں 585 فرنٹ سٹور چلاتا ہے، لیکن ایمیزون اب بھی ان سے زیادہ فروخت کرتا ہے۔ ایمیزون بالآخر زمین پر کتابوں کی سب سے بڑی دکان بھی بن گیا۔ پہلا سال جب ایمیزون نے منافع کمایا وہ 2004 تھا، تب سے یہ منافع پر ہی جا رہی ہے۔ 2022 تک ایمیزون والمارٹ، سعودی عرب کی تیل اور گیس کمپنی ارامکو اور چین کی اسٹیٹ گرڈ کارپوریشن، جو ملک بھر میں افادیت فراہم کرتی ہے، آمدنی کے لحاظ سے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی عوامی فرم ہے۔ ایمیزون امریکہ میں تقریباً 1 ملین افراد کو فل اور پارٹ ٹائم ملازمت دیتا ہے۔ ایمیزون والمارٹ کے بعد دنیا کا دوسرا پرائیویٹ ادارہ ہے۔ دنیا بھر میں ایمیزون کے 1.6 ملین ملازمین ہیں۔ تقریباً 7,50,000 موبائل روبوٹ دنیا بھر میں ایمیزون کے گوداموں کے نیٹ ورک میں بھی مدد کرتے ہیں، کارکنوں کو مصنوعات کی شٹلنگ، بارکوڈز پڑھنے اور ہدایات جاری کرتے ہیں۔ ایمیزون کو تقریباً 1.67 بلین لوگ ماہانہ وزٹ کرتے ہیں، جو کسی بھی دوسری ای کامرس سائٹ سے زیادہ ٹریفک ہے۔ 2022 تک ایمیزون نے ای کامرس مارکیٹ کا تقریباً 37% حصہ حاصل کر لیا تھا، جس میں ایپل، والمارٹ اور ای بے ہر ایک نے 6% یا اس سے کم پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایمیزون مسلسل امریکہ میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹس کی فہرست میں سر فہرست ہے، حالانکہ گوگل، یوٹیوب اور فیس بک عام طور پر اسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف ایمیزون 12 ملین سے زیادہ مختلف مصنوعات پیش کرتا ہے، اس میں کتابیں اور دیگر ذرائع ابلاغ شامل نہیں ہیں۔ جب تھرڈ پارٹی کے دکانداروں کو گنتی میں شامل کیا جاتا ہے تو 353 ملین سے زیادہ مصنوعات خریدنے کے لیے دستیاب ہوتی ہیں۔ ایمیزون کی آمدنی کا صرف 60% تھرڈ پارٹی کے بیچنے والوں سے آتا ہے۔ امریکہ میں ایمیزون کے پروڈکٹس کی فلفلمنٹ کے 100 سے زیادہ سینٹرز ہیں، ان میں مزید 75 یا اس سے زیادہ زمین کے باقی حصوں میں ہیں۔ ان مراکز کا سائز اوسطاً 8 لاکھ مربع فٹ یا 74,322 مربع میٹر ہے۔ فینکس، ایریزونا میں ایمیزون تکمیلی مرکز 1.2 ملین مربع فٹ پر قابض ہے، جو 28 فٹ بال کے اسٹیڈیمز کے برابر ہے۔ اتنے بڑے گوداموں کے ملازمین ایک شفٹ میں میلوں پیدل چلتے ہیں۔ تقریباً
तकरीबन 200 मिलियन लोगों के पास Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन है। ये सब्सक्राइबर्स 27 ममालिक में फैले हुए हैं जहां Amazon प्राइम दस्तयाब है। अमेरिका में तकरीबन 150 मिलियन के साथ। ये अंदाजा लगाया गया है कि 60 से 70% अमेरिकी लोग Amazon प्राइम के मेंबर हैं। प्राइम सब्सक्रिप्शन वाले मेंबर्स हर माह Amazon पर औसतन $110 खर्च करते हैं, लेकिन दूसरे मेंबरान माहाना सिर्फ $38 खर्च करते हैं। Amazon के आलमी सतह पर 300 मिलियन से ज्यादा एक्टिव सार्फिन हैं। इनमें से औसतन 197 मिलियन महीने में से कम एक बार Amazon इस्तेमाल करते हैं। 2/3 से ज्यादा सार्फिन खरीदारी के लिए अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। Amazon पर सबसे ज्यादा मकबूल मसनूआत इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। गेमिंग सिस्टम्स बशमूल निंटेंडो स्विच और PS5, लैपटॉप कंप्यूटर्स और एयरपोर्ट्स जैसे हेडफोन मुसलसल बेस्ट सेलर हैं। इनके बाद पहनने के काबिल जिनमें कपड़े, जूते और जेवरात के अलावा घर और बावर्ची खाने, खूबसूरती और जाती देखभाल की अशिया और आखिर में किताबें आती हैं। पहला किंडल ई बुक रीडर लॉन्च के 5.5 घंटे में ही फरोख्त हो गया। 19 नवंबर 2007 को अमेरिका में रिलीज हुई पहली किंडल $399 कीमत के बावजूद फरोख्त हो गई। किंडल्स की पै दर पै जनरेशन ने अपनी सलाहियतों को बढ़ाया और अब ये प्लेटफॉर्म किसी भी एंड्रॉइड किस्म की डिवाइस जैसी खसूसियात पेश करता है। 2023 तक किंडल पर इस्तेमाल के लिए 12 मिलियन से ज्यादा ई किताबें दस्तयाब हैं। अगरचे Amazon अब भी किताबों की दुनिया में सबसे बड़े फरोख्तकंदा के तौर पर राज करता है, लेकिन अब ये कागज की किताबों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक किताबें फरोख्त करता है। Amazon की आमदनी में 2020 में 37.6% इजाफा हुआ। बुनियादी तौर पर ये इस वजह से कि वबाई मर्ज कोरोना ने खरीदारी की आदत को तब्दील कर दिया। औसतन Amazon फी घंटा 66,000 ऑर्डर्स वसूल करता है और रोजाना 1.6 मिलियन पैकेजेस भेजता है, जिसमें थर्ड पार्टी वाले शामिल नहीं हैं। दुनिया के 195 ममालिक में Amazon इनमें से 100 से ज्यादा ममालिक में काम करता है। वो ममालिक जैसे ईरान, क्यूबा, सूडान, शुमाली कोरिया और शाम में Amazon काम नहीं करता। अगस्त 2013 में Amazon सर्विसेज तकरीबन 40 मिनट के लिए ऑफलाइन हो गई। उस वक्त कंपनी तकरीबन $1,20,000 फी मिनट की आमदनी पैदा कर रही थी। ये मुख्तसर ताखीर कंपनी के लिए महंगा पड़ गया। एक अंदाजे के मुताबिक कंपनी को $4.8 मिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादातर खरीदार अपनी खरीदारी मुकम्मल करने के लिए दिन में बाद में वापस आए। 1999 के पोकेमोन कार्टून के जुनून के दौरान Amazon ने टॉयज आर अस वेबसाइट से पोकेमोन का पूरा स्टॉक खरीद लिया। पोकेमोन के खिलौने Amazon पर इतनी तेजी से फरोख्त हो रहे थे कि टॉयज आर अस ने नई ई कॉमर्स साइट पर छापा मारकर अपनी शर्तें रोक ली। यहाँ तक कि टॉयज आर अस ने मुफ्त शिपिंग की सहूलत देकर अपने कस्टमर्स को बचाया। और नाजरीन, वो चीजें जो आप Amazon पर नहीं खरीद सकते हैं, इनमें पूरे साइज के घर, ऑटोमोबाइल्स और कार के पुर्जे, चीन में पैदा होने वाला कोई भी गोश्त, तंबाकू की मसनूआत, आतिशबाजी और जिंदा जानवर शामिल हैं। नाजरीन, आज Amazon की तखमीना शुदा मजमूई मालियत फिलहाल $1.3 ट्रिलियन से भी ऊपर है और जेफ बेजोस की इनफरादी मजमूई मालियत $160 बिलियन है। Amazon की गैर मामूली कामयाबी ने साबित कर दिया कि हम किस तरह बहुत से क्रिएटिव तरीकों से कारोबार कर सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे नजर में कोई इख्तिताम नहीं है। नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज।